الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائیو عزیزو، آپ کے سامنے پارہ نمبر 30 سورہ فجر، اس کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت اور اس حدیث کی روشنی میں ہم آنے والا جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا، اس کے فضائل اور اسی طرح قربانی کے اوپر مختصر بات کریں گے۔ آج ذی قعد کی 27 تاریخ، تو اگر تو مہینہ 30 کا ہوا تو پھر منگل یعنی 19 مئی کو جو ہے وہ یکم ذی الحج ہوگی، اور اگر مہینہ 29 کا ہوا تو پھر پیر 18 مئی کو یکم ذی الحج ہوگی۔ چونکہ اگلا جمعہ جو ہے وہ ذی الحجہ کے اندر آئے گا، اس لیے اس سے پہلے اس کے حوالے سے چند احکام اور فضائل عرض کرنے ہیں۔ آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ یہاں پر قسم اٹھا رہے ہیں، والفجر، مجھے فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم۔ تو علماء نے لکھا اصل میں یہاں پر 5 چیزوں کی قسم اٹھائی، اور کس لیے اٹھائی؟ آگے ایک مضمون ہے، ان ربک لبالمرصاد۔ اللہ رب العزت 5 قسمیں اٹھا کر اصل میں مجھے اور آپ کو جو ہے اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، چاہے اچھا ہے یا برا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کے اوپر اچھے پر اچھا بدلہ اور برے پر برا بدلہ یہ مل کر رہے گا۔ یہاں پر ان آیات کا انتخاب کیوں ہوا؟ تو مفسرین لکھتے ہیں والفجر، ویسے تو اس کا معنی ہے فجر کے وقت کی قسم، لیکن اس فجر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔
ایک قول تو یہ ہے اس سے مراد عام فجر ہے، جو روزانہ فجر کا وقت ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ بھی ایک عظیم انقلاب برپا ہوتا ہے کہ رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور اللہ جل شانہ ایک نئی صبح کو طلوع کرتا ہے، تو یہ ایک بڑا عظیم الشان عمل ہوتا ہے اس کائنات کے اندر۔ اس لیے اس کی عظمت کو بتانے کے لیے اللہ نے فجر کے وقت کی قسم اٹھائی۔ دوسرا معنی اس کے اندر اور قول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد محرم کی پہلی فجر ہے، چونکہ محرم سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے اور محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، تو اس اعتبار سے بڑا اہم ہے۔ تو فجر سے مراد محرم کی پہلی فجر مراد ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ والفجر سے مراد یوم النحر 10 ذی الحج عید الاضحیٰ کی فجر ہے، اور 10 ذی الحج جو فجر ہے اس کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ قانون یہ ہے اسلامی شریعت کے اندر کہ پہلے رات آتی ہے پھر اس کے بعد دن آتا ہے۔ شریعت کے اندر مغرب کے بعد کی جو رات ہوتی ہے یہ اگلے دن کی جو ہے وہ رات تصور ہوتی ہے۔ جیسے جمعے سے پہلے جو کل والی شام اور رات گزری ہے اس کو شب جمعہ کہتے ہیں، جمعے کی رات کہتے ہیں۔ اب جمعہ تو آج ہے، تو یہ اسلامی طرز عمل کے اندر رات پہلے آتی ہے اور فجر بعد ہوتی ہے، لیکن صرف اور صرف یہ جو 10 ذی الحجہ کی فجر ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس 10 ذی الحجہ یوم النحر جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے اس کی رات کوئی نہیں، اس کی صرف فجر ہے۔ اور جو 10 ذی الحج کی پہلی والی رات ہوتی ہے اس کو بھی عرفہ ہی کی رات تصور کیا جاتا ہے شرعاً۔ شریعت کے اندر یوم عرفہ وہ دن ہے جس کی 2 راتیں ہیں، ایک یوم عرفہ سے پہلے والی جو شام آتی ہے یعنی 8 ذی الحج کی جو رات، اگلا 9 ذی الحج ہے تو اس رات کو بھی یوم عرفہ کی رات تصور کیا جاتا ہے، اور اگلی جو رات ہے جو 10 ذی الحج کی بنتی ہے لیکن حقیقت کے اندر شرعاً اس کو بھی یوم عرفہ ہی کی رات تصور کیا جاتا ہے۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حج کے لیے گیا ہوا ہے اور حج کے اندر اس کو عرفات کے میدان کے اندر 9 ذی الحج سارا دن نہیں پہنچ سکا، دن بھی گزر گیا، عصر گزر گئی، مغرب آ گئی، رات آ گئی، تو 10 ذی الحج کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے جو بندہ عرفہ کے اندر قیام کر لے گا تو اس کو بھی وقوف عرفہ مل جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ 10 ذی الحج کی جو یہ رات ہے حقیقت کے اندر یہ بھی یوم عرفہ ہی کی رات، یہ 9 ذی الحج کی رات۔ تو اس خصوصیت کی وجہ سے علماء نے لکھا کہ یہاں پر اللہ جل شانہ نے قسم اٹھائی ہے اس فجر کی، یہ بڑی خاص فجر ہے جو یوم النحر کی، جس دن ہم قربانی کرتے ہیں، بڑی عید کی جو فجر ہے۔ پھر آگے ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی قسم۔ اس 10 راتوں کے اندر بھی اقوال مختلف ہیں، اور مفسرین نے یہاں پر ایک قول کے مطابق اس سے مراد 10 ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں۔ تو چونکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اسی وجہ سے ہم نے اس آیت کو یہاں پر تلاوت کیا ہے کہ ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں اور ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں یہ پورے سال کے دنوں میں افضل ترین دن ہے، اور اس پر جو ہے نا جی بہت زیادہ دلائل بھی ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ جل شان فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ وَأَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ، کہ تم ان مخصوص دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرو اور 10 دنوں کے اندر۔ تو صحیح بخاری کی روایت کے اندر ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ ایام العشر سے مراد 10 ذی الحجہ کے پہلے 10 دن مراد ہے۔ تو یہ بڑے اہم دن ہیں، بڑے مبارک ہیں اور بڑے زیادہ اس کے فضائل ہیں۔ اسی لیے
حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، اس کائنات کے اندر افضل ترین جو دن ہے وہ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ پھر سوال ہوگا کہ ذی الحجہ کے 10 دن زیادہ افضل ہیں یا رمضان کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے؟ تو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ انہوں نے مجموعۃ الفتاویٰ کے اندر جو ہے اس کی تطبیق کی اور فرمایا کہ یہ دونوں اپنی جگہ پر افضل ہیں۔ دنوں کے اعتبار سے پورے سال کے اندر سب سے افضل جو دن ہیں وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور راتوں کے اعتبار سے سب سے افضل راتیں پورے سال کے اندر وہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں۔ اور ذی الحجہ جو ہے اس کے دن کیوں افضل ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر یوم عرفہ ہے، اس کے اندر یوم النحر 10 ذی الحج جس دن لوگ قربانی کرتے ہیں، یہ بڑی زیادہ، اور یوم عرفہ وہ دن ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پورے سال کے اندر اللہ کسی دن بھی لوگوں کو جہنم کی قید سے آزاد نہیں کرتا، بخشش کا اعلان نہیں کرتا۔ پورے سال کے اندر یوم عرفہ وہ دن ہوتا ہے جس دن اللہ سب سے زیادہ لوگوں کی بخشش کا اعلان کرتا ہے۔ اس وجہ سے یوم عرفہ جو ہے یہ عشرہ ذی الحجہ کے یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر آتا ہے، اور پھر یوم النحر قربانی جو ہے وہ بھی اسی دنوں کے اندر پائی جاتی۔ اس اعتبار سے ان دنوں کو فضیلت، اور رمضان کی آخری راتوں کے اندر جو کہ لیلۃ القدر پائی جاتی ہے، اور لیلۃ القدر کو جو ہے وہ بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اس لیے راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ اور دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کا پہلے 10 دن یہ بڑے اہم ہیں اور بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اسی لیے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی صحیح بخاری کے اندر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ الایام، کہ ان 10 دنوں سے زیادہ افضل عمل ان 10 دنوں کے اندر کوئی بھی بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو کسی اور دن کے اندر، پورے سال کے کسی دن کے اندر بھی اتنی زیادہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اب ظاہری بات ہے صحابہ کرام کا مجمع سامنے ہے، اور اعمال کے اندر مشکل ترین عمل جو ہے وہ جہاد ہے۔ ایک بندہ اپنے جان کو، مال کو، ساری چیزوں کو ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے پیش کر دے۔ انسان کو سب سے زیادہ عزیز کیا اپنی جان ہے، اور جو بندہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرے اس کو اللہ کے لیے پیش کر دے تو یہ بڑا مشکل عمل ہے اور بڑا دشوار عمل ہے۔ اب ظاہری بات ہے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو صحابہ کے سامنے تو جہاد ہی سب سے بڑا عمل، تو فرمایا قالوا ولل جہاد، اے اللہ کے نبی جہاد سے بھی زیادہ کوئی بڑا عمل اس دن کے اندر کوئی نیکی کر لے؟ قال ولل جہاد، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں جہاد سے بھی زیادہ ثواب اور زیادہ اجر ہے ان 10 دنوں کے اندر نیکی کرنے کا۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا رجل خرج بنفس یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء، ہاں ایک بندہ ایسا ہے جس کا عمل بڑھ سکتا ہے۔ وہ کون سا؟ فرمایا جو اللہ کے راستے میں نکلا ہو جان کو بھی لے کر، مال کو بھی لے کر، لیکن اللہ پر سب کچھ قربان کر دیا، واپس کوئی چیز نہیں لے کر آیا۔ کیا مطلب؟ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گیا اور شہید ہو گیا، جان بھی لگا دی، مال بھی لگا دی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو عمل کے اندر بڑھ جائے گا، لیکن اس کے علاوہ اس دن کے اعمال کے اندر کوئی نیک عمل کرے گا وہ اعمال کے اندر بہترین اور اجر کے اندر بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے گزارش ہے یہ جو آنے والے ایام ہیں بڑی فضیلت والے، اس لیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دن کا روزہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں سے کسی رات کے اندر عبادت کرنا لیلۃ القدر کے برابر اجر ہے۔
تو اس لیے بہت بڑی جو ہے نا فضیلت ہے، اور اس کے اعمال میں سے مسند احمد کی روایت کے اندر آتا ہے کہ کون سا عمل کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی طرح ہمیں کسی جگہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس کے متعلق کوئی علم نہ دیا ہو۔ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ بہترین عمل کیا ہے ان ایام کے اندر؟ بہترین ذکر کیا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت بندہ کر سکتا ہے۔ تحلیل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر۔ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، ان ایام کے اندر ان چیزوں کی کثرت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اعمال اور بتایا ہوا ذکر۔ اور اسی طرح فرمایا کہ آگے چونکہ ذی الحجہ آتی ہے، اور ذی الحج کے اندر پھر ایک بڑا عمل آتا ہے قربانی کا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے ہی اس کے متعلق فرما دیا کہ من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ذی الحج کا چاند دیکھ لے اور اس کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، تو پھر وہ جو ہے کیا نہ کرے، نہ اپنے جسم کے اندر سے کوئی بال کاٹے گا، نہ کوئی ناخن کاٹے گا، جب تک قربانی نہ کر لے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے اور ثواب والا عمل ہے، اور پہلے بھی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں حکمت کیا ہے۔ حکمت اصل میں حجاج کے ساتھ اپنی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ حاجی جب حج کا احرام باندھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے لیے ناخن کاٹنا یا جسم کے بال کاٹنا جو ہے یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو بندے نہیں جا سکے ہیں تو ان کے لیے بھی شریعت نے یہ کہا کہ اگر تو تم وہاں پر حرمین کے اندر حج کے اس موقع پر حاضر نہیں ہو، اپنے اپنے علاقے اپنے اپنے گھروں کے اندر ہو، لیکن تم بھی ان کی مشابہت کو اختیار کر سکتے ہو، اور مشابہت کو اختیار کرنے کا یہی طریقہ۔ اور علماء نے لکھا یہ تو اس کے لیے مستحب ہے جو قربانی کا ارادہ کرتا ہے، جو نہیں بھی ارادہ کرتا اس کے لیے بھی علماء نے لکھا ہے وہ بھی ایک مشابہت اختیار کر لے۔ اللہ رب العزت کو کیا پتہ اس کی یہ مشابہت ہی پسند آ جائے، اللہ کو اس کی ادائی پسند آ جائے۔ اللہ جل شانہ کے خزانوں میں کس چیز کی کمی؟ وہ تو اخلاص کو دیکھتا ہے، وہ تو بندے کے جذبے کو دیکھتا ہے کہ اس نے کس جذبے کے ساتھ یہ عمل کیا ہے۔ تو جو بندہ جس نیت اور جذبے کے ساتھ کرے گا اللہ اس کو بدلہ بھی ایسا ہی عطا کرے گا۔ تو یہ ایک مستحب عمل ہے، مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور جو عورتیں قربانی کا ارادہ رکھتی ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، لہٰذا یہ دونوں کے لیے مستحب ہے۔ اور ایک حکمت بھی بعض علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ دیکھو جسم کے اندر سے بال نہ کاٹو۔ اب ان بالوں کے اندر داڑھی بھی آتی ہے، گویا کہ شریعت نے ان 10 دنوں کی عارضی پابندی لگا کر مجھے اور آپ کو ایک اشارہ دے دیا کہ دیکھو جس طرح ان 10 دنوں کے اندر تم اپنے داڑھی کے بالوں کو بھی نہیں کاٹتے ہو، ایسے ہی تم جو ہے آگے بھی اس کی نیت کرنا۔ تو یہ بھی ایک حکمت علماء نے ذکر کی۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو احکام تھے عشرہ ذی الحجہ کے متعلق اور عشرہ ذی الحجہ کے فضائل کے متعلق۔ اسی طرح اس عشرے کا ایک بڑا عمل وہ قربانی ہے، قربانی۔ اور آپ حضرات کے سامنے ہم اکثر اس کے جو ہے نا فضائل اور مسائل اس کے اوپر بات کرتے رہتے۔ قربانی کے لفظ کے اوپر ذرا غور کرو۔ علماء نے لکھا ہے قربانی کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ قاف رے با۔ عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ جی ان حروف کا مادہ ہے، اس سے یہ بنا ہے۔ اصل کے اندر عربی لفظ ہے قربان، اور یہ قرب سے نکلا ہے، اور قرب کا معنی ہوتا ہے نزدیکی، قرب کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَتَقَرَّبُ الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، قرب، قریبی، نزدیک۔ یہاں پر اس قربانی کو قربانی کیوں کہا گیا؟ علماء نے لکھا اس قربانی کو قربانی اس وجہ سے کہا گیا کہ ہر وہ عبادت، ہر وہ نیکی، چاہے وہ جانی شکل کے اندر ہو یا مالی صدقے کے اندر ہو، قربانی خون بہا کر ہو یا کوئی مالی صدقہ دے کر ہو، دونوں سے مقصود کیا ہو؟ اللہ کا نزدیکی اور اللہ کا قرب۔
اسی وجہ سے اس قربانی کو قربانی کا عمل کہا گیا کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو کرے گا اور خوش دلی کے ساتھ کرے گا، بوجھ سمجھ کر نہیں کرے گا اور گلے شکوے کر نہیں کرے گا، جزا فضا نہیں کرے گا کہ یہ کیا ہو گیا اور وہ کیا ہو گیا، حکمتیں نہیں تلاش کرے گا، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے گا اور عقل کا پجاری نہیں بنے گا، بلکہ خاص اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو کرے گا، تو اللہ جل شانہ اس کی نیت پر، اس کے اخلاص پر، اس کے جذبے پر اللہ جل شانہ اس بندے کو اپنا قرب عطا فرمائے گی۔ اور یہ پکی بات ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، فرمایا کہ ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ قربانی سے تقوی چاہتا ہے۔ جیسے روزے کا ایک بڑا اثر کیا ہے، اللہ تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، اسی طرح علماء نے لکھا قربانی کی بھی حکمت تقوی پیدا کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ تو اس کا خون میرے پاس پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت میرے پاس پہنچتا ہے، میرے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تم لوگوں کا تقوی پہنچتا ہے، وہ تم لوگوں کا اخلاص پہنچتا ہے، وہ تم لوگوں کا اللہ کے ساتھ جو ہے نا جی وہ معاملہ پہنچتا ہے کہ تم کس نیت کے ساتھ کر رہے ہو۔ اس لیے بنیادی چیز جو علماء نے لکھا وہ اخلاص ہے قربانی کے اندر، قربانی کے اندر اخلاص، اس لیے کہ آتا ہے اللہ جل شانہ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، اللہ صرف اور صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ جس عمل میں اللہ کی رضا نہیں ہے اللہ ایسے عمل کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ کل قیامت والے دن وہ والا عمل انسان کی پکڑ کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے کہ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، چھوٹا شرک۔ اب اندازہ کرو شرک ہے ہی کتنی خطرناک، تو جب اس کے اندر کسی اور کا نام آ جائے، فلاں کیا کہے گا جس نے قربانی نہیں کی ہے جی، او جی فلاں خاندان والے کیا کہیں گے جی اس نے قربانی نہیں کی ہے جی۔ جب ایسی باتیں آ جائیں گی تو آپ لوگوں نے ایسی باتوں پر دھیان نہیں دیا، شیطان وسوسے دل میں ڈالے گا لیکن آپ نے ان وسوسوں کی طرف توجہ نہیں کرنی، لا حول ولا قوہ پڑھ کر ان وسوسوں کو اپنے ذہن سے نکالنا ہے اور بار بار اپنی نیت کو خالص کرنا ہے کہ میں یہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں، اور اسی طرح علماء نے لکھا اس کے اندر حکمت صرف جانور کے گلے پر چھری چلا کر اس کو مار دینا، خون بہا دینا، یہ قربانی نہیں ہے۔ فرمایا اصل قربانی کے اندر جو فلسفہ اور حکمت ہے، اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ہر سال یاد تازہ کرواتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا خلاصہ، فرمایا کہ اپنے نفع اور نقصان کو دیکھے بغیر، اپنے نفع اور نقصان کو دیکھے بغیر اللہ کے حکم کے اوپر سر جھکا دینا، چاہے اس کے اندر اپنے لخت جگر کی گردن پر چھری بھی کیوں نہ چلانا پڑ جائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے قربانی کے اندر، اور وہ جانور بھی قربان ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے گلے کے اوپر تو چھری چلا دی، مجھے تو اللہ کے لیے قربان کر دیا، لیکن تو کب اپنی خواہشات کو اللہ کے اوپر قربان کرے گا؟ تو کب اپنے نفس کو قربان کرے گا؟ تو کب اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑے گا؟ کب اللہ کے سامنے جو ہے نا جی سر کو جھکائے گا؟ تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف ایک ظاہری عمل نہیں ہے، ایک چھری چلانا ایک ظاہری عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر علماء نے لکھا بڑی حکمتیں ہیں اور اس کے اندر بڑی اہم چیزیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے بھی میرے اور آپ کے لیے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اللہ نے تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں بہترین نمونہ رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو میرے اور آپ کے لیے بطور نمونہ ذکر کیا اللہ رب العزت۔ تو اس لیے سنت ابراہیمی اس کو ذہن کے اندر رکھنا ہے، اور جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا شریعت نے ایک اور پابندی بھی لگائی کہ جانور اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے تو بے عیب جانور دیکھنا ہے، اللہ کے لیے بے عیب جانور کو ذبح کرنا ہے۔ یہاں حکمت کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا اصل میں جانور بے عیب ہم تلاش کرتے ہیں، لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، کانا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کان اس کا نہ کٹا ہوا ہو،
ہم اس کے اندر تلاش کرتے ہیں بے عیب۔ تو علماء نے لکھا شریعت نے مجھے اور آپ کو بے عیب جانور کا حکم دیا اس لیے تاکہ اشارہ کر دیا کہ اے انسان، اے قربانی کرنے والے، جس طرح تو اللہ کے نام پر بے عیب جانور کو تلاش کر رہا ہے، اسی طرح اپنے عیوب کو بھی ختم کرنے کی فکر کر، اپنے اندر سے بھی حسد والے عیب کو، کینے والے عیب کو، بغض والے عیب کو، نفرت والے عیب کو، کسی کی حق تلفی والے عیب کو، کسی کی جو ہے نا جی چوری ڈاکہ، یہ سارے جو عیب ہیں ان عیبوں سے بھی اپنے آپ کو پاک کر۔ تو جس طرح یہ جانور بے عیب ہوگا اللہ کے ہاں تب بھی قبول ہوگا، تو تیرا بھی جب تک اندر سے سینہ پاک نہیں ہوگا اللہ کے ہاں پھر تیرا بھی وہ مقام نہیں بن سکے گا۔ تو بے عیب جانور تلاش کرنے کے اندر علماء نے یہ حکمت لکھی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں شریعت کا کوئی بھی حکم وہ عبث نہیں ہوتا، شریعت کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کوئی حکمت نہ ہو۔ ہاں ہمیں حکم نہیں ہے حکمت تلاش کرنے کا، ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم اس کی گہرائی کے اندر جائیں اور اس کے فلسفے اور اس کی جو ہے نا جی تلاش کریں کہ یہ کیوں حکم دیے۔ ہم کیوں کے پابند نہیں ہیں، ہم غلام ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، وہ مالک ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق ہے، ہمیں کیوں کا اختیار نہیں ہے۔ بس اللہ کا حکم آیا اور ہم اس کے اوپر اپنا سر تسلیم خم کریں گے، ہم اس کے اوپر اپنا سر جھکا دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی عمل کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ترمذی شریف کی روایت، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنہ، حضور علیہ السلام 10 سال مدینہ میں رہے اور 10 سال حضور علیہ السلام نے قربانی کی، کسی سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی نہیں چھوڑی۔ اب آ جائیں گے بہت سے لوگ میدان کے اندر جن کو میں پڑھے لکھے جاہل کہتا ہوں، دیسی لبرل قسم کے، پورا سال ان کو جو ہے نا جی کوئی اور موقع نہیں ملتا ہے، اب اس ادھر آ جائیں گے بڑے اچھے اچھے لیبل لگا کر اور بڑے جو ہے نا جی دیندار بنتے ہوئے، ان کو اب غریبوں کا بھی خیال آئے گا، یتیم بچیوں کا بھی خیال آئے گا، حتیٰ کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ماں اور باپ کو بھی اولڈ ہاؤسز کے اندر بھیجا ہوا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے بیبی ڈے کیئر جیسے کسی نہ کسی آیا کو رکھا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کو جو ہے نا جی صفائی بھی تم کرو اور اس کی پاکی کا انتظام بھی تم کرو، جن کو نہ اپنے والدین پر ترس آتا ہے نہ اپنے بچوں پر ترس آتا ہے، وہ ان دنوں کے اندر اٹھیں گے اور ان کو جانوروں کے اوپر ترس آئے گا جی، بکری کے اوپر ترس آئے گا، بکری پر کیوں جی، بکری کا گلا کیوں کاٹ رہے ہیں جی، ان کو گائے پر بھی ترس آئے گا۔ اپنے ماں باپ پر کبھی ترس نہیں آیا لیکن ان دنوں کے اندر گائے پر بھی ترس آئے گا۔ حقیقت کے اندر ان کو گائے پر ترس نہیں ہے نہ بکری پر ترس ہے، حقیقت کے اندر ان کو مسئلہ اس شریعت کے حکم سے ہے، حقیقت کے اندر ان کو مسئلہ شریعت کے اس قانون سے ہے، شریعت سے ہے، قربانی سے ہے، اس لیے وہ بہانے تلاش کریں گے۔ تو ان اسی کے حوالے سے ایک مختصر سی تحقیق تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں جو بڑے اپنے آپ کو جو ہے خدا ترس سمجھتے ہیں، ان کا اپنا حال کیا ہے۔ اس وقت آپ کے ملک پاکستان کے اندر بڑے بڑے اس قسم کے برانڈز ہیں، ہوٹل ہیں، آپ کے سامنے ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ جو ہے نا جی وہاں پر جا کر برگر اور پیزے کھاتے ہیں، ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گوشت ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر دو بڑے نام ہیں، اکثر لوگ تو جانتے ہوں گے، KFC ہے، میک ڈونلڈ ہے، 230 آؤٹ لیٹ ہیں، ان کی برانچیں ہیں پاکستان کے اندر، بلکہ اس سے زیادہ ہیں، 230 سے زیادہ ہیں۔ اب اس کے اندر عام لوگ نہیں جا سکتے، اس کے اندر یہ مالدار لوگ ہی جاتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے نا جی وہ بڑا گوشت بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ بڑا گوشت کہاں سے آتا ہے؟ وہ بھی کسی گائے کو ذبح کیا ہوتا ہے۔ اب وہاں پر گائے کو ذبح کیا اور یہ گوشت انہوں نے استعمال کیا، ان کو ترس نہیں آیا۔ اور دوسری تحقیق آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو باقاعدہ فوڈ اتھارٹی والوں نے پاکستان کے اندر ایک منٹ کے اندر 4300 کلو گوشت استعمال ہوتا ہے، ایک منٹ کے اندر پاکستان کے اندر بڑا گوشت 4300 کلو گرام۔ تو آپ خود اندازہ کرو کہ یہ لوگ سال کے 364 دن، اب بڑا گوشت ظاہری بات ہے ہر بندہ تو نہیں کھاتا نا، غریب لوگوں تو نہیں کھاتے، یہ تو مالدار لوگ ہی کھاتے ہیں۔ اور اسی قسم کے جو ہے نا جی لبرل پھر یہ قربانی کے اوپر اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو 364 دن ان کو
نہ گائے پر ترس آتا ہے نہ بکری کے اوپر ترس آتا ہے۔ جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو پھر ان کے اس قسم کے ڈکوسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے ان کے جو ہے نا جی بھاگنے کے بہانے ہیں۔ اللہ رب العزت نیتوں کو جانتا ہے، اللہ سب کی نیتوں کو جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کون سا ابن نصاب ہے کون سا ابن نصاب نہیں۔ یہاں پر مسئلہ پوچھو نہ پوچھو، قربانی کرو نہ کرو، یہ معاملہ تو رب کے ساتھ، یہ تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ یہاں پر دنیا والے لوگ جو ہے نیب سے یا باقی ٹیکسوں سے بچنے کے لیے اپنے اثاثے چھپا لیں گے۔ قربانی سے بچنے کے لیے بھی بعض لوگ علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو چند اثاثے پیچھے کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کو تو تمہارے اثاثے معلوم ہے نا، تمہاری آف شور کمپنیاں بھی اللہ کو معلوم ہے اور تمہارے چھپے ہوئے بینک بیلنس بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ تو جس کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے صاحب نصاب بنایا ہے، ہر بالغ عاقل مسلمان مرد مقیم، مرد اور عورت سب کے اوپر جو صاحب نصاب ہے، اور وہی نصاب ہے جو صدقۃ الفطر کا نصاب ہے، وہی نصاب قربانی کا ہے۔ اور چونکہ جو ہے نا جی سونے کے حوالے سے پھر کئی لوگ کہ بھائی ہمارے پاس اتنا سونا نہیں ہے تو تھوڑا سونے 7.5 تولے سے کم ہے، اس لیے ہم صرف چاندی کا بتاتے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً جو ہے نا جی کل کے اعتبار سے 4,72,500 روپے بنتے ہیں، 52.5 تولے چاندی کی قیمت۔ اب اتنا بندہ کوئی بندہ عید کے 12 ذی الحج جو عید کا تیسرا دن ہوتا ہے اس کے سورج غروب ہونے سے پہلے اگر کسی بندے کے پاس اتنے پیسے آ گئے، سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ ایک بندہ اپنے ذاتی گھر میں رہ رہا ہے، ایک گھر اس کا فالتو پڑا ہوا ہے، ایک اپنا پلاٹ ہے، ایک اس کا ویسے فالتو پڑا ہوا ہے، ایک گاڑی اس کی اپنی ہے، ایک جو ہے نا جس نے فالتو دوسری کھڑی کی ہوئی ہے استعمال کے علاوہ۔ تجارت کا ہونا شرط نہیں ہے، وہ پلاٹ تجارت کے لیے ہے یا نہیں ہے، وہ گھر تجارت کے لیے ہے یا نہیں ہے، اس کی بھی مالیت لگائی جائے گی، اور اگر وہ صاحب نصاب و نصاب تک پہنچ گئی تو اس بندے کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اس لیے یہ چیز اہم ہے۔ کئی عورتیں اس کے اندر بڑی لاپرواہی کرتی ہیں، عورتیں سمجھتی ہیں جی ہمارے اوپر تو نہیں ہے، یہ تو ہمارے خامدوں کے اوپر قربانی ہے، شور کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں تو ہم کہاں سے کریں۔ جو عورت اپنے زیور کی خود مالک ہے، جو عورت اپنے پیسوں کی ملکیت کی خود مالک ہے، یہ عورت خود ذمہ دار ہے، چاہے اس کے لیے اس کو زیور بیچنا پڑے، چاہے اس کے لیے اس کو اپنا سونا بیچنا پڑے، لیکن وہ قربانی اس کے اوپر واجب ہوگی، اور کل قیامت والے دن یہی عورت پکڑی جائے گی۔ زکوٰۃ کے اعتبار سے، قربانی کے اعتبار سے عورت اس سے جان نہیں چھڑائے گی کہ جی بس خامن کر لے اور یہ تو جائے نا جو اس کی ذمہ یہ مردوں کے کام ہے، نہیں۔ اگر تو زیور کی مالک ہے تو قربانی بھی تمہارے اوپر ہے اور زکوٰۃ بھی تمہارے اوپر ہے۔ ہاں اگر کوئی خامند احسان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر لیتا ہوں تو بالکل جائز ہے، وہ اس کی اجازت سے قربانی کر سکتا ہے، اس کی طرف سے قربانی کر لے۔ اور اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کہ خاندان کے اندر 5-6 ہیں اور صاحب نصاب ایک ہے اور وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، کہتا ہے جی اس دفعہ میں اپنی بیوی کی طرف سے کرتا ہوں، اگلی دفعہ اپنی بیٹی کی طرف سے کرتا ہوں، اگلی دفعہ اپنے بیٹے کی طرف سے کرتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ باریاں نہیں ہے قربانی کے اندر، قربانی جس بندے کے اوپر واجب ہے وہی بندہ قربانی کرے گا جو صاحب نصاب ہے۔ اگر گھر کے 5 بندے صاحب نصاب ہیں تو 5 قربانیاں کریں گے، اگر گھر کا ایک بندہ صاحب نصاب ہے تو 1 قربانی کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ خاندان کے اندر ایک کر لے اور باقی جو ہے نا جی ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ جو بندے ذاتی اعتبار سے صاحب نصاب ہیں ان سب کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ ہاں اگر سارے بیٹے مال کما کر ملکیتی بنیاد پر وہ مال اپنے باپ کو دے دیں، سارے کماتے ہیں لیکن وہ ساری کمائی لا کر باپ کو دے دیں اور باپ کو مالک بنائیں، اور ان پیسوں کے اندر ان کی ملکیت خود اپنی ذاتی نہ ہو اور ذاتی ان کے پاس مال نہ ہو، اور ایک والد جو ہے وہ صاحب نصاب ہے، تو بس پھر ایک ہی قربانی، پھر ایک قربانی ہوگی، اس لیے کہ صاحب نصاب ایک بندہ ہے۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، اور قربانی کے حوالے سے جو ہے تو اور بھی کافی مسئلے مسائل ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر اس پر جو ہے تفصیلی بات ہوگی۔ اللہ جل شانہ سمجھ کر مل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔